سورہ بقرہ کے 29ویں رکوع کا آغاز ہے۔ یہ دوسرے پارے کا 13واں رکوع ہے۔ جس آیت کریمہ سے اس رکوع کا آغاز ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، ایک عورت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اس کو طلاق دیتا رہے گا اور رجوع کرتا رہے گا۔ ہر مرتبہ جب طلاق کی عدت گزرنے کے قریب ہوگی رجوع کر لے گا، پھر طلاق دے دے گا، اسی طرح عمر بھر اس کو قید رکھے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرما دیا کہ طلاق رجعی جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے 2 بار ہے، اس کے بعد پھر طلاق دینے پر رجوع کرنے کا حق نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہی ہوتا تھا کہ لوگ طلاق دیتے، عورتیں عدت گزارتی، عدت گزرنے کے قریب ہوتی تو پھر رجوع کر لیتے، پھر دوبارہ طلاق دے دیتے، پھر عدت گزرنے کے قریب ہوتی پھر رجوع کر لیتے۔ اس طرح ساری زندگی اس کے لیے مصیبت بنا دیتے۔ تو یہ حکم نازل ہو گیا الطلاق مرتان، یہ طلاق رجعی 2 بار تک ہے، یعنی وہ طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے وہ صرف 2 ہی ہیں۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے۔ 2 طلاقیں دے دیں تو اب رجوع کر کے روک سکتا ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر ایک طلاق رجعی دی ہو اور عدت میں دوبارہ رجوع کر لیا تو میاں بیوی کی حیثیت سے وہ زندگی تو گزار سکتے ہیں، مگر یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ایک طلاق وہ دے چکا ہے، اب اسے صرف 2 طلاق دینے کا اختیار ہے۔ اور اگر 2 طلاق رجعی دے چکا اور پھر رجوع کر لیا تو 2 طلاقیں وہ دے چکا ہے، اب اسے اختیار صرف 1 طلاق کا ہوگا۔ او تصریح باحسان، یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، یعنی اس طرح کے رجوع نہ کرے اور عدت گزرنے دے، تو عدت گزرنے کے بعد عورت اس کے نکاح سے بالکل جدا ہو جائے گی۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر طلاق رجعی 1 دی ہو یا 2 دی ہوں اور عدت کے دوران رجوع نہ کرے تو عدت گزرنے کے بعد عورت آزاد ہو جاتی ہے، اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو بھی اجازت ہے اور دوسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو بھی اجازت ہے۔ عام طور پر یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، یا کہا جاتا ہے میں نے تجھے 1 طلاق دی، بعض کہتے ہیں میں نے تجھے 2 طلاقیں دی۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ طلاق رجعی کے ہیں، یعنی شوہر نے اگر کہا کہ میں نے تجھے 1 طلاق دی، یا کہا میں نے تجھے 2 طلاقیں دی، یا صرف کہا کہ تجھے میں نے طلاق دی، تو ان تینوں الفاظوں سے طلاق رجعی ہوگی۔ 1 دفعہ کہا تو 1 طلاق ہوگی، اور 2 دفعہ کہا تو 2 طلاق رجعی ہو جائیں گی۔ ان الفاظ سے طلاق رجعی ہوتی ہے، جس میں عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے اور عدت گزر جائے تو پھر نکاح کے ذریعے صلح ہو سکتی ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہیں جائز نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے، فلا جناح علیہما فی ما افتدت بہ، تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر نباہ کی کوئی صورت نہ نکلے اور عورت یہ سمجھتی ہو کہ اب ایسے شوہر کے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے اور شوہر طلاق دینے کے لیے تیار نہ ہو، تو عورت یہ کر سکتی ہے کہ جو اسے مہر ملا تھا وہ مہر واپس کر دے
اور کہے کہ آپ مجھ سے مہر اپنا واپس لے لیں جو آپ نے مجھے دیا تھا اور مجھے خلا دے دیں۔ اگر شوہر یہ کہہ دے کہ میں نے آپ کو خلا دی تو وہ مہر کی رقم عورت کو واپس کرنی ہوگی جس پر معاہدہ ہوا، اور خلا لفظ کہنے سے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ طلاق بائن کے جو مسائل ہیں وہ ہم اس سے پہلے سمجھ چکے ہیں۔ یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر غلطی شوہر کی ہو تو خلا دیتے ہوئے، طلاق دیتے ہوئے مال لینا یہ منع ہے، اور اگر غلطی عورت کی طرف سے ہو تو شوہر خلا کے بدلے میں مال حاصل کر سکتا ہے، لیکن جتنا مہر میں دیا ہے اتنا ہی حاصل کر سکتا ہے، اس سے زائد کا مطالبہ کرنا منع ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک برائی یہ پیدا ہو گئی کہ بعض نادان، جاہل، بے وقوف خواتین، بڑے سخت الفاظ ہیں لیکن یہ الفاظ اس لیے ہیں تاکہ اس عمل سے ہمارے دل میں نفرت پیدا ہو۔ بعض نادان خواتین وہ بات بات پر طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، اور ان کی زبان پر یہ لفظ بار بار آتا ہے، یہ انتہائی نادانی ہے۔ اور طلاق کا مطالبہ کرنا بغیر شرعی اجازت کے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف کتاب الطلاق باب ما جاء فی المختلعات، حدیث نمبر 1191، عن ثوبان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرات سألت زوجها طلاقا من غیر بأس، جو کوئی عورت بغیر حاجت کے، بغیر شرعی اجازت کے طلاق کا مطالبہ کرے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، تو ایسی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں پا سکتی، وہ اتنا دور ہو جائے گی جنت سے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت تک آئے گی۔ تو آپ سوچیں کہ بات بات میں جو خواتین طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں اور ان کو مطالبے کا شرعی طور پر حق بھی نہیں ہوتا، وہ کتنی بد نصیب خواتین ہیں اور کتنا وہ اپنا نقصان کر رہی ہیں۔ ہاں، ایک مسئلہ ایسا ہو کہ شوہر ظالم ہو اور وہ نبھانے کے لیے تیار ہی نہ ہو اور صلح کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہوں، تو پھر اس صورت میں عورت اپنی جان چھڑانے کے لیے طلاق کا مطالبہ کرے، خلا کا مطالبہ کرے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کو بیچ میں ڈالا جائے اور سارے راستے دیکھ لیے جائے اور آخر کر کوئی صورت نہ نکلے، تو پھر دونوں خاندان کے افراد مل کر وہ یہ مطالبہ کریں کہ اس رشتے کو ختم کیا جائے تاکہ یہ معاملات حل ہو جائے۔